نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں ان کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو آج کل بہت بڑا المیہ ہے کہ کسی کی محبت میں غلوب میں آ کر دین اسلام کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں یا دین اسلام کیا ہے اور دین میں کیا چیز ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کیا چیز کرنی ہے، ہر ایک چیز کو پامال کیا جا رہا ہے، افراط اور تفرید سے کام لیا جا رہا ہے، افراط اور تفرید سے کام لیا جا رہا ہے۔ دین کے اندر کمی بیشی کرنا یہ ہم سب کا مشغلہ بن گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنی محبت میں آ کر جو ہے وہ جو مرضی کرتے چلے جائیں، ہم اس کو دین کہہ رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ دین وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے، اس میں کمی بیشی کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے کہ کسی چیز کو بڑھا دیا جائے، کسی چیز کو کم کر دیا جائے۔ جو کچھ مثال کے طور پر 2 رکعت صبح کی نماز فرض ہے، اگر کوئی محبت میں آ کر کہے کہ ہے تو نماز میں 3 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، تو کیا جائز ہے؟ نہیں ہے جائز، کیونکہ اگر اس نے 3 رکعت اپنے اوپر فرض کی تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو جائے گا۔ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی اور اہل بیت اطہار کی کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہیں کیا کر سکتے۔ جو بات اللہ کے نبی سے ملی ہے اس پر وہ دل و جان سے جو ہے وہ قربانی دیتے تھے، کمی بیشی کو قبول ہی نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس پہ عمل کرتے تھے۔ اس پر بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ آج کل جو ہے آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کر یہ جو آج کل جو ہے جشن عید و میلاد النبی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مبارک کا دنیا کے اندر کوئی منکر نہیں ہے، اور کوئی ایسا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، مومن ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ یوں کہیں کہ انسان ہی نہیں ہو سکتا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ چیزیں اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھی؟ نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھی جو آج کل ہو رہا ہے؟ کیا ان کو خوشی نہیں تھی؟ آج کل المیہ تو یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے عنوان دے کر کنجریوں کا ناچ کرایا جا رہا ہے۔ تو کیا اس چیزوں کو، ان خرافات کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر گانے بجانے، ڈھول بین تماشے اور بھنگڑے ناچ، کیا اللہ کے نبی کو یہ پسند تھا؟ تو غلو میں آ کر جو ہے وہ شریعت کو ہاں میلاد بنانا ہے تو جس کی داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی رکھوا لے، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے وہ والدین کا خدمت گزار بن جائے، جو سود کھاتا ہے وہ توبہ کر لے، جو بے نمازی ہے وہ نماز شروع کر دے۔ یہ ہے اصل میں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف کیوں لائے ہیں۔ تو ہمیں محبوب سے عقیدت ہے، لیکن جو ہے وہ عقیدت کا اظہار اس بات پر ہوگا کہ ہم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں شریعت دی ہے اس پر ہم پابند رہیں، کمی بیشی اس میں نہ کریں۔ ہر مسئلے میں یہ دیکھو کہ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی 100 نمبر حدیث ہے، اس میں آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ ایسا آدمی تھا کہ جس کے بال بکھڑے ہوئے تھے اور عجیب انداز میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ جب وہ قریب آیا محبوب کے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا پوچھ رہا ہے، جب ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ وہ اسلام کے بارے میں سوال کرنا چاہتا تھا کہ اسلام ہے کیا، تو ہم اس کو توجہ سے سنیں کہ جو اپنی مرضی کے ہم نے اسلام بنائے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اسلام کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اب جو چیزیں ہم نے اپنی محبت میں اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں
اگر ان چیزوں کا کوئی تصور ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے۔ جو ہی اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات فی الیوم ولیلۃ، آپ نے فرمایا اسلام کی سب سے پہلی چیز جو تمہارے اوپر فرض ہوتی ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے تمہارے اوپر، جو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی ہے، اور کسی صورت میں اس کی کوئی رعایت نہیں ہے، اور تم نے 5 وقت کی نماز کو وہ پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ اب کوئی آدمی 6 وقت کی نماز کو اپنے اوپر فرض کر لے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ شریعت ہوگی؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں 5 تو نہیں 4 وقت کی نماز فرض ہے، نہیں 5 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو 5 کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں 5 وقت کی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، فرمایا کہ فرائض تو یہی 5 ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن اگر چاہو تو تم نوافل سنت اور جو ہے وہ کثرت سے تم پڑھ سکتے ہو، رات کو پڑھو، تہجد کے وقت پڑھو، دن کو پڑھو، نوافل ہیں تمہارے لیے، سنت اور نوافل کو تم پڑھ سکتے ہو، لیکن جو تمہارے اوپر فرائض ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی۔ تو پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وصیام الشہر رمضان، ہاں اور دوسری چیز جو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی ہے وہ ہے رمضان المبارک کا روزہ۔ جب رمضان المبارک آ جائے تو اللہ نے تمہارے اوپر روزے بھی فرض کیے ہیں، رمضان المبارک کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں رمضان المبارک کے تو روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ آپ نے فرمایا الا ان تطوع، ہاں باقی نوافل روزے ہیں عیدین کے دن سے ہٹ کر اگر تم رکھنا چاہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، تم رکھ سکتے ہو، لیکن فرض جو اللہ کی طرف سے ہیں وہ ہے رمضان المبارک۔ تو اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر لہ رسول اللہ الزکوٰۃ، محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ بھی تمہارے اوپر فرض کی ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے اور اس پر سال گزر جائے حال علیہ الحول تو 2.5%، یعنی اگر 1,00,000 روپیہ تمہارے پاس موجود ہے اور سال اس پہ گزر چکا ہے تو اس میں سے 2,500 یہ کوئی زیادہ ہے؟ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، اس کے بارے میں پوچھو گے۔ اس نے کہا اس کے علاوہ میرے اوپر بھی کوئی فرض ہے؟ میں نفلی صدقات ہیں، خیرات ہیں، جتنا مرضی کرو، اور صدقہ کرنے سے تو مصیبتیں ٹال جاتی ہیں، جتنا مرضی کرو۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو حدیث پاک میں ادبر الرجل وهو یقول، نماز کے بارے میں اور رمضان اور زکوٰۃ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا فادبر الرجل وهو یقول، وہ آدمی پیچھے ہٹا اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص من، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص من، فقال رسول اللہ افلح ان صدقہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ آدمی جانے لگا تو اس نے کہا کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرائض بتائے ہیں نہ ان میں زیادہ کروں گا کوئی چیز، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس اسلام میں کوئی چیز کم کروں گا، جو کچھ حضور علیہ السلام فرمایا میں اس پر عمل کروں گا، لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں ان میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، فرمایا لوگو اگر اس نے سچ کہا ہے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ تو میرے بھائی اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، یہ جو فارمولہ ہے یہ ہمیں کیوں نہیں آتا؟ محبت میں آ کر ہم کیا کچھ کر رہے ہیں جبکہ اس کا شریعت کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ اب یہی بات میں نے عرض کرنی تھی کہ محبت میں غلوم میں آ کر اپنی مرضی سے ہم کام بناتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، یہ کسی قسم کا یہ دین اور شریعت نہیں ہو سکتی۔ دین اور شریعت یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام اہل بیت جو ہے وہ اس عمل کو کرتے رہے۔ تو اس لیے ہم اپنی مرضی کا دین بنا کر محبت میں آ کر غلوم میں آ کر اپنی طرف سے رسومات اور بدعات ہم جو ہیں وہ بنا لیں تو ہمیں اس قسم کی کوئی اجازت نہیں۔ تو ان وعیدوں سے ڈرنا چاہیے، جیسے بخاری شریف کتاب الحوض میں یہ حدیث موجود ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ نے اسی کو ذکر فرمایا تھا کہ حوض کوثر سے جب لوگ آ کر پانی پئیں گے
اور اس کا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ من شربا، جو آدمی بھی ایک مرتبہ وہاں سے پی لم یزما بعدہ ابدا، تو اس کو پیاس پھر کبھی نہیں لگے گی۔ یہ حوض کوثر کی جو ہے اللہ نے شان بنائی۔ فرمایا کچھ لوگ وہاں پر آئیں گے اور میں کہوں گا ان ہؤلاء امتی، مختلف احادیث میں مختلف الفاظ ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے ماننے والے ہیں، میری امت کے لوگ آ گئے۔ فرشتے درمیان میں آ جائیں گے اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدث بعدک، میرے محبوب آپ کو علم نہیں ہے کہ دنیا سے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا تھا۔ سنت سے ان کو نفرت تھی، رسومات بدعات سے ان کو محبت تھی، انہوں نے آپ کے دین کو چھوڑ دیا، آپ کے سنتوں کو بدل دیا، حتیٰ کہ دین میں خرافات کو پیدا کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے سحقن، دفع ہو جاؤ، ان کو میری نظروں سے بھی اوجل جو ہے کر دو، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ تو اس لیے ہر بدعت، ہر رسم سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔